الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم۔ اس مبارک رات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایک تو غلو نہیں کرنا چاہیے سنت اور شریعت کے خلاف، اور ان صحابہ کے روایتوں کی روشنی میں اور ہمارے ائمہ کے اقوال کی روشنی میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس کا ذرا اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 15 شعبان کی رات میں دعا کر رہے تھے، سجدے میں کہہ رہے تھے اے اللہ آپ کے عقاب سے آپ کی معافی کی پناہ چاہتا ہوں، اور آپ کی ناراضگی سے آپ کی رضا کی پناہ چاہتا ہوں، اور آپ کی پکڑ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے کہا کہ میں ان کلمات کو اپنے سجدے میں بار بار کہوں، اور یہ کلمات مجھے سکھائے گئے ہیں۔ وہ اس کے عربی الفاظ بھی آپ سن لیجئے، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ منک جل وجہک۔ یہ 4 باتیں ہیں، 3 باتیں ہیں، اس کو اہتمام سے پڑھنا چاہیے اس رات میں۔ اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک۔ یہ دعا خاص طور سے اس رات کو پڑھنا چاہیے۔ اس کا معنی یہ ہے اے اللہ میں آپ کے عقاب سے آپ کی معافی کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی ناراضگی سے آپ کی رضا کا پناہ چاہتا ہوں، آپ کی رضا کی پناہ چاہتا ہوں، اور آپ کی پکڑ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ 3 باتیں ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک رات میں سجدے کی حالت میں دعا مانگتے تھے۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اس مبارک رات میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم نے 15 شعبان کے پوری روایتوں کی روشنی میں خلاصے کے طور پر 4 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات فرمایا کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی توفیق دے اتنی گھر میں انفرادی عبادتیں کریں، مگر ہم نے اس رات کو ہنگاموں کی رات بنا دیا، مسجدوں اور قبرستانوں میں جمع ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور شور کرتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس رات میں نفلیں پڑھنی چاہیے، پوری رات پڑھنی ضروری نہیں، جتنی اللہ توفیق دے گھر میں پڑھیں۔ یہ انفرادی عمل ہے، اجتماعی عمل نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات فرمایا اگلے دن روزہ رکھیں، وہ مستحب روزہ ہے۔ تیسری بات اس رات میں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ایک ہے انفرادی عبادت، دوسرا روزہ، تیسرا اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان ضرور گئے ہیں، مگر چپکے سے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ کو اتفاقاً پتہ چل گیا تھا۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان جانے کا کوئی حکم بھی نہیں دیا،
اس لیے ہمارے یہاں جو تماشے ہوتے ہیں وہ سب غلط ہیں، حضرت فرما رہے ہیں۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ، عمر میں ایک مرتبہ قبرستان اللہ کے نبی گئے ہیں، ایک مرتبہ کا جانا معلوم ہوا ہے، تو ایک مرتبہ چلے گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا اہتمام جیسے جماعت کی شکل میں، ٹولوں کی شکل میں جاتے ہیں اور تماشا بنائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ چوتھی بات حضرت کے حوالے سے، جن دو شخصوں کے درمیان لڑائی جھگڑا اور اختلاف ہو وہ اس رات میں صلح صفائی کر لیں، اگر صلح صفائی نہیں کریں گے تو بخشش نہیں ہوگی۔ یہ 4 باتیں پورے خلاصے کے طور پر ہیں۔ دعا کا خاص اہتمام کریں، گھنٹوں دعا میں بیٹھ کر اللہ کو منوانے کی کوشش کریں، چونکہ اللہ اس وقت ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ یہی ناراضگی کا اثر آج ساری دنیا پر، پوری انسانیت پر پڑا ہوا ہے۔ اسی ناراضگی کی وجہ سے ہماری مسجدیں بند ہو گئی ہیں، اسی ناراضگی کی وجہ سے جو ہے ہمیں دین کے کام کے مواقع ہم کو نہیں مل رہے ہیں، لیکن کرنے والوں کے لیے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، رو رو کر اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم بڑے اہتمام سے فرما رہے ہیں، بجائے استغفر اللہ پڑھنے کے نستغفر اللہ پڑھیں۔ ہم سب کی طرف سے اللہ سے معافی مانگنے کا اہتمام، ہر کوئی نستغفر اللہ یعنی جمع کے صیغے کے ساتھ استغفار کریں، تاکہ پوری امت کی طرف سے معافی مانگی جائے، تاکہ پوری امت کی طرف سے جو گناہ ہوئے ہیں اس کی گناہ کے اثرات اس وقت جو لگے ہوئے ہیں، اس سے ہماری اور اللہ پوری امت کی بلکہ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ بس انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔